خوش آمدید ناظرین۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو ایک کہانی لگے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایک فلائٹ جو 1995 میں جرمنی سے برازیل جانے کے لیے 92 پیسنجرز کے ساتھ جرمنی کے رن وے سے ٹیک آف کرتی ہے، اس فلائٹ کو اپنا سفر مکمل کرنے میں پورے 18 گھنٹے لگنے تھے، مگر اس فلائٹ کو اپنا یہ سفر مکمل کرنے میں 37 سال لگ گئے۔ اور 37 سال کے بعد جب یہ فلائٹ اپنی منزل پر پہنچی تو برازیل کا ایئرپورٹ جو نظارہ دیکھتا ہے، اس نظارے نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ اس پلین میں موجود سبھی لوگ مارے جا چکے تھے اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے، اور ان کے ڈھانچے ابھی بھی پلین میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ جس پائلٹ نے اس پلین کو لینڈ کروایا تھا وہ بھی کنکال بن چکا تھا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ زندہ نہیں تھا تو ایک مرے ہوئے پائلٹ نے پلین کو لینڈ کیسے کروایا، اور یہ جہاز 37 سال تک کہاں تھا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس جہاز میں موجود سبھی لوگ مر گئے؟ کیا یہ جہاز کسی ٹائم ٹریول سے ٹکرا گیا یا یہ ایک جھوٹی کہانی ہے؟ آئیں ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 2 جولائی 1955 ایسا دن تھا جو 90 سے زیادہ زندگیوں کو اجاڑ دینے والا تھا۔ ایک فلائٹ AM914 اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ پلین کے ٹیک آف ہونے کے بعد 3 گھنٹے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں پتا۔ 3 گھنٹے تک یہ پلین ریڈار میں نظر آتا رہا اور پھر اچانک سے پلین کا رابطہ کنٹرول روم سے ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ یہ فلائٹ کنٹرول روم سے کنیکٹ نہیں ہو پائی، یعنی یہ فلائٹ پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی، اور ریڈار پہ بھی اس فلائٹ کو تلاش نہیں کیا جا رہا تھا، اور فلائٹ کو ٹیک آف کیے 10 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن AM914 کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اتنے سارے پیسنجرز کو لے کر نکلنے والا جہاز اچانک سے غائب ہو گیا تو ایئر لائن کے لیے بھی بہت پریشانی کی بات تھی۔ اس لیے 4 بڑے ہیلی کاپٹر ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور اس جگہ جا پہنچے۔ آخری بار پلین AM914 کو ریڈار پر کہاں دیکھا گیا تھا؟ وہ سب پریشان ہو گئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پلین پیسیفک اوشن کے پاس ہی غائب ہوا ہے تو پلین کے ٹکڑے بھی آس پاس ہی ہونے چاہیے، لیکن سمندر کے اندر سے سمندر کے باہر تک پلین کا ملبہ تو دور کی بات، اس کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ لیکن جرمنی کی گورنمنٹ اس کو بار بار ڈھونڈنے میں ناکام ہوتی رہی۔ آخر ایک دن وہ ہوا جس کا لوگ پچھلے 37 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ 12 اکتوبر 1990 کو پورٹو ایلگے کے ریڈار میں ایک نامعلوم جہاز دکھائی دیا۔ یہ پلین نیو یارک کے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیو یارک کے کنٹرول سینٹر نے اس پلین کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو پتہ چلا یہ جرمنی کا وہی پلین ہے جو 37 سال پہلے گم ہوا تھا۔ جب کنٹرول روم نے پائلٹ سے بات کی تو پائلٹ نے پہلے جو سوال کیا تو کنٹرول روم کے ایک نمائندے نے بتایا کہ آپ پورٹو ایلگے کے ایئرپورٹ کے بالکل نزدیک ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پائلٹ پہلے ہی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں مزید بتائیں تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ تو پائلٹ نے جو بتایا وہ سن کر کنٹرول روم کے سب لوگ حیران رہ گئے اور پورے کنٹرول روم میں سناٹا پھیل گیا۔ پائلٹ نے بتایا کہ اس نے 2 جولائی 1955 کو جرمنی سے برازیل جانے کے لیے ٹیک آف کیا تھا اور اس نے برازیل 9:55 AM کو پہنچنا تھا۔ کنٹرول روم پوری طرح حیران تھا، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاز کے پائلٹ نے کنٹرول روم سے لینڈ کرنے کی اجازت مانگی اور کنٹرول روم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد پائلٹ نے کنٹرول روم کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو جہاز سے کافی دیر تک کوئی باہر نہیں آتا۔ کنٹرول روم نے اس جہاز کے پائلٹ کو کئی میسج کیے لیکن کوئی جواب نہ مل سکا، اور گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب پائلٹ کا کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے جہاز کا دروازہ توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی جہاز کا دروازہ کھولا تو پہلے ہی اس جہاز سے اتنی بدبودار گیسیں باہر نکل رہی تھیں جن کی وجہ سے باہر کھڑے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، لیکن اسپیشل فورسز تو اس کے اندر داخل ہوئی سے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاز میں موجود سب لوگ کنکال بن چکے ہیں۔ یہ سب لوگ کئی سال پہلے مارے جا چکے ہیں۔ پلین کیونکہ
بہت سیفلی لینڈ ہوا تھا، اس لیے یہ بات تو طے تھی کہ پائلٹ ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ اس نے لینڈنگ سے پہلے کنٹرول روم سے بات بھی کی تھی۔ لیکن جب کاکپٹ کا دروازہ کھولا گیا تو پائلٹ بھی کنکال کی صورت میں پایا گیا، لیکن پائلٹ کا ہاتھ ابھی بھی فلائٹ کے کنٹرول پر تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ اس نے مرتے ہوئے اس پلین کو لینڈ کروایا ہے۔ یہ اب ایسی مسٹری بن چکا تھا کہ اس کو حل کرنا ہر حال میں ضروری تھا۔ برازیل کی گورنمنٹ نے اس کیس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا، لیکن میڈیا نے اس کو اتنا پھیلایا کہ بات مختلف کہانیوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ گئی۔ یہ بہت بڑے انویسٹیگیشن کے بعد ڈاکٹر اٹالو نے راستے میں اس جہاز 914 AM کے ساتھ ہونے والے واقعے کی پوری کتاب کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جہاز آسمان پر کسی ٹائم لاک میں پھنس گیا تھا، جس پر جہاز کے مقابلے ٹائم بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ ٹائم لاک کے حساب سے پلین کو جرمنی سے برازیل آنے کے لیے 18 گھنٹے ہی لگنے تھے، لیکن زمین پر یہ وقت تقریباً 37 سال کے برابر تھا۔ مطلب یہ جس ٹائم لاک میں جہاز پھنس گیا تھا، وہاں 1 گھنٹہ زمین کے 2.5 سال کے برابر تھا۔ جیسے ہی پلین نکل کر زمین کی طرف آیا تو پلین میں موجود سبھی لوگوں کی موت ہو گئی۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 37 سال تک یہ جہاز کیسے ٹائم لاک میں اڑتا رہا؟ ڈاکٹر کی تھیوری کے مطابق جہاز میں 18 گھنٹوں کے مطابق فیول ڈالا گیا تھا، اور وہ فیول ٹائم لاک کے مطابق پورے 18 گھنٹے تک استعمال ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی ٹائم لاک سے نکلا تو یہ فیول ختم ہو گیا تھا۔ لیکن جب جہاز کے آئل ٹینک کو دیکھا گیا تو یہ بالکل خالی نہیں تھا، اس میں ابھی بھی 10 سے 12 لیٹر پیٹرول موجود تھا، جس سے جہاز کو بہت مشکل سے لینڈ کروایا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں اور ڈاکٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہوئے یقین کرنا مشکل ہے کہ آج سے کچھ سالوں پہلے ایسا ہوا تھا، اور کیا سچ میں کسی انسان نے ٹائم ٹریول بھی کیا؟ البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات صاف صاف کہی ہے کہ ٹائم کو بدلا جا سکتا ہے، اور ہم اس سے فیوچر میں آگے یا پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو جاتا ہے، اور زمین پر موجود پیچھے ٹائم سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسے ٹائم لاک میں پھنس جائے جو بہت سلو ہو تو وہ زمین پر چلنے والے ٹائم سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جرمنی کے اس جہاز AM 914 امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ جو بھی ہو، یہ بات سچی ہو یا کوئی کہانی، آج پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔